بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے زمانے میں بیت المقدس کے علاقے میں حزقیہ بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ وہ حضرت شعیہ کی ہدایت پر پوری طرح عمل کرتا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حالات دیگر گوں تھے۔ بادشاہ کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا جبکہ بابل کا بادشاہ سنحریب 6 لاکھ کی فوج کے ساتھ بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ لوگ بہت پریشان تھے۔ بادشاہ نے حضرت شعیہ علیہ السلام سے پوچھا، اللہ نے آپ کی طرف سنحریب کی فوجوں کے بارے میں کیا وحی نازل فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا، ابھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ آخر وحی نازل ہوئی کہ حزقیہ بادشاہ سے کہہ دیجیے کہ کسی کو اپنا قائم مقام نامزد کر دے کیونکہ اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ جب آپ نے بادشاہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو بادشاہ قبلہ رخ ہو کر نماز، دعا اور گریہ زاری میں مشغول ہو گیا۔ اس نے اخلاص، توکل اور صبر کا دامن پکڑا اور دعا کی، یا اللہ، اے سب مالکوں کے مالک، سب معبودوں کے معبود، یا رحمان یا رحیم، اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، میرے اعمال پر بنی اسرائیل میں انصاف کے ساتھ حکومت کرنے پر نظر فرما۔ یہ سب تیری توفیق سے ہوا، تو یہ بات مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میرا ظاہر و باطن تیرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، رحمت فرمائی اور حضرت شعیہ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اسے خوشخبری دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گریہ زاری پر رحم فرمایا اور اس کی موت کو 15 سال کے لیے مؤخر فرما دیا اور اسے اس کے دشمن سنحریب سے نجات دے دی۔ جو ہی شعیہ علیہ السلام نے اسے خوشخبری سنائی، اس کی بیماری دور ہو گئی، تمام غم و فکر دور ہو گئے۔ وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے سجدہ میں یہ الفاظ کہے، یا اللہ، تو ہی جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو ظاہر اور پوشیدہ سے باخبر ہے، تو ہی اول و آخر ہے، تو ہی ظاہر و باطن ہے، تو ہی رحم فرماتا ہے اور لاچاروں کی دعا قبول کرتا ہے۔ جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ نے شعیہ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ بادشاہ کو حکم دیں کہ وہ انجیر کا پانی نکال کر اپنے زخم پر لگائے، اسے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اس نے اس ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اسے شفا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سنحریب کے لشکر پر موت مسلط کر دی، چنانچہ وہ سب ہلاک ہو گئے۔ صرف سنحریب اور اس کے 5 ساتھی باقی بچے، جن میں سے ایک بخت نصر تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے سپاہی بھیج کر انہیں گرفتار کر لیا، ان کی گردنوں میں توق ڈال کر شہر میں گھمایا، اسی طرح 70 دن انہیں ذلیل کیا۔ ان لوگوں کی روزانہ جو کہ 2 روٹیاں دی جاتی تھیں، پھر انہیں جیل میں ڈال دیا۔ شعیہ علیہ السلام نے وحی کے مطابق بادشاہ سے کہا کہ انہیں ان کے وطن بھیج دے تاکہ وہ اپنی قوم کو جا کر بتائیں کہ ان پر کیا گزری۔ جب وہ اپنے وطن پہنچے تو سنحریب نے اپنی قوم کو جمع کر کے تمام صورتحال بیان کی۔ اس کے کاہنوں اور ساحروں نے کہا، ہم نے آپ کو ان کے رب کی اور ان کے نبیوں کی شان بتائی تھی، لیکن آپ نے ہماری بات نہ مانی۔ اس امت کو اللہ کی مدد حاصل ہے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس واقعہ کے 7 سال بعد سنحریب مر گیا۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب بنی اسرائیل کا بادشاہ حزقیہ مر گیا تو ان کے حالات خراب ہو گئے اور ان میں برائیاں زیادہ پھیل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے شعیہ علیہ السلام کو وحی کی تو آپ نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ جو ہی آپ نے واعظ ختم کیا، وہ لوگ آپ پر حملہ آور ہو گئے اور آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ بھاگ گئے، آپ ایک درخت کے پاس پہنچے تو وہ پھٹ گیا، آپ اس کے اندر داخل ہو گئے۔ شیطان نے جلدی سے کپڑے کا کنارہ پکڑ لیا۔ جب درخت کے پھٹے ہوئے حصے نے مل کر نبی کو چھپایا تو کپڑے کا وہ کنارہ باہر رہ گیا۔ لوگوں نے دیکھا تو فوراً آرا لے آئے اور درخت کو چیر دیا۔ اس کے ساتھ حضرت شعیہ علیہ السلام کا جسم مبارک بھی 2 ٹکڑے ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔